سہولیات وہ جو الٹرنیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں لکڑی وغیرہ ان کو جلانا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ گھر اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی سہولیات نہیں میسر آ سکتی، تو وہ ان کی مجبوری ہے۔ ہاں لیکن ایک پوائنٹ، دو پوائنٹ میں صرف ایڈ کروں گی۔ ایک تو ریمیٹنس کے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کم سے کم کریں، اتنا بھیجیں جتنا ان کی فیملیز سروائیو کر سکے، اور ایک شوگر کا اگر وہ ٹوٹلی بند کر دیں کچھ ٹائم کے لیے اور گڑ کا استعمال کر لیں، بلکہ بہتر ہے گڑ بھی کم سے کم لیں، اور شوگر جو ہے وہ بالکل بند کر دیں، اس سے ہی یہ بہت بڑا عوام کو فائدہ ہوگا اور ان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ میرے حساب سے یہ دو پوائنٹ ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا، گیس کی بات ہو رہی تھی میری بہن، گیس جو ہے واقعی میں آپ کہتے ہو رات میں جو ہے نا وہ اس کی بھی لوڈ شیڈنگ وغیرہ گیس کی بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں گیس ہم یہ نہیں کریں کہ آپ مکمل طور پر بند کر دیں، گیس اگر آپ لوگ 8 فروری تک استعمال کر سکتے ہیں کریں، لیکن بل نہیں بھریں، یہ ہماری بات ہے۔ یہ لوگ کاٹیں گے نہیں اس کو، جی لے جاؤ۔ اچھا، ایک اور چیز تھی یہاں، ایمان سسٹر، یہاں پر کل ہماری بات ہو رہی تھی، کسی نے بتایا کہ پنجاب میں ایک بہت بڑا ککڑی کا بزنس ہے، تو ہم نے یہ بھی ایک پوائنٹ رکھا تھا کل سے کہ ہم اپنے جتنے بھی پنجاب کے بھائی بہن ہیں اور بلکہ پورے پاکستان میں، کہ وہ باہر سے دکانوں سے یہ مرغی اور انڈے نہ خریدیں، کیونکہ اس میں ایک بزنس، ایک فیملی کی منوپلی ہے۔ کچھ لوگ اس سے ایگری نہیں ہوتے کہ بھئی جو دکاندار مرغیاں بیچ رہے ہیں یا انڈے بیچ رہے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر کبھی کبھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب آپ کسی جنگ لڑ رہے ہوتے ہو نا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے سامنے 100 200 400 500 فوجیوں نے شہید ہونا ہے، مگر پھر بھی وہ فوجی اپنے ملک کی خاطر، اپنے قوم کی خاطر، زمین کی خاطر وہ آگے جاتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو کیجولٹی تو ہوتی ہیں، تو اگر یہ ایک دو بزنس کیجولٹی کا ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو بھی سی قربانی کسی نہ کسی کو تو دینی پڑے گی، تو اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی اوور ٹو یو۔ ایگزیکٹلی سر، یہ پوائنٹ جو میرے ذہن میں آئے، کیونکہ ہم پاکستان میں ہے نہیں ہے نا، دور ہیں، تو ہمیں وہ تھوڑی سی وہ ان چیزوں کی انفارمیشن کم ہے۔ ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ ہاں انڈے ٹھیک ہے وہ یوز کر لیں، لیکن چکن کا ٹوٹلی بائک آؤٹ کریں، کیونکہ ایک تو وہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور سیکنڈلی جب ان دکانداروں کو نا آپ دیکھیں کہ ان کا بزنس ہے، ان کا کیا قصور ہے، ان کی روزی لگی ہوئی ہے، نہیں جب آپ لوگ بائی نہیں کرو گے تو ان کا بکے گا نہیں، جب ان کا بکے گا نہیں اور وہ بڑے سیلر سے نہیں لیں گے، وہ آگے اس بڑے سیلر سے نہیں لیں گے، اور جس کا ایکچولی ہے یہ بزنس، اس کا بزنس تو آپ کو پتہ یہ پھر زیرو پہ جائے گا۔ تو یہ ایک پوائنٹ بہت اچھا ہے، اور چکن کی بجائے آپ سبزیاں یوز کریں، دالیں یوز کریں، مین چیز ہے دالیں یوز کریں، وہ زیادہ اچھی ہیں۔ تو یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، آئی ایگری ود یو۔ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں تو پلیز، علی بھائی ویلکم اور جے ڈی بھائی ویلکم، آپ نے پلیز مائنڈ نہیں کرنا۔ یہاں پر پہلے بھی ایک دو لوگ آئے تھے اور وہ یہ رونا رو رہے تھے کہ بھئی کیا بنے گا اس غریب دکاندار کا جو انڈے بیچ رہا ہے، کیا بنے گا اس غریب دکاندار کا جو مرغی بیچ رہا ہے۔ وہ بھائیان پورے غریب پاکستان کا کیا بن رہا ہے 75 سالوں سے؟ آپ ایک دو کو نہ دیکھا کریں۔ مرغی نہیں بکے گی، اس کی مرغی نہیں بکے گی، اس کو آئیڈیا ہو جائے گا، وہ کوئی اور کام کرے گا۔ اب اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ ہم 22 کروڑ 23 کروڑ جو عوام ہے اس کا بیڑا گرک کر دیں۔ اب کیا کہتے ہیں نا، جنگ جیتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہارنا ہی پڑتا ہے نا، کسی نہ کسی کو قربانی تو دینی پڑتی ہے نا۔ اب اگر 100 فوجی لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ فوجی سارے کے سارے واپس نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، اور وہ شہادتیں ہوتی ہیں وہی اہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نام ان کا ہی رہ جاتا ہے۔ تو کسی نہ کسی کو قربانی تو دینی پڑے گی نا، وہ بالکل زبردست زبردست۔ دیکھیں آپ لوگوں وی ایف ٹی بھائی، ہم لوگ رمضان میں 30 دن کے روزے کیوں رکھتے ہیں سر؟ اچھا، جے ڈی بھائی کو بھی لے کر آتے ہیں، وہ سر کافی دیر سے جی میوٹ پہ تھے، پھر انشاءاللہ جی، دیکھیں گے آپ وی کے ایف پاس۔ ٹی بھائی وی ایف ٹی بھائی وی ایف ٹی بھائی ایک چھوٹی سی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ رمضان میں 30 دن کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بینیفٹ ہمیں پتہ ہے ہم کو کیا ملنے والا ہے اس کا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں نے صرف اور صرف 8 فروری تک یہ روزہ رکھنا ہے چکن مرغی ان چیز سے، اس کے بعد ہمارا بینیفٹ ہمیں اس دنیا میں بہت زبردست ملنے والا ہے، ہمارے ملک کو بھی، ہمارے ملک کے غریبوں کو بھی، اگر ہم لوگ ابھی یہ تھوڑے دنوں کی صرف قربانی جے ہے۔ ڈی بھائی کو لے کر آتے ہیں۔ جے ڈی بھائی کافی دیر سے خاموش تھے۔ جے ڈی بھائی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں۔ جی جے ڈی بھائی ویلکم، آپ نے چھوٹی سی ہمارے، بات کر لوں میں، ایک چھوٹی جی سی شور، بات جی جی شور شور شور۔
لانا بلا لیجیے گا. میرا خیال ہے یہ جو 2-3 پوائنٹ ہے نا، ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے بات نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ تو صرف 13-14 یا 15 لوگ سنتے ہیں نا. ہمیں ان پہ جو اکاؤنٹ ہے ہمارے یوٹیوب کا، یا ہم ٹویٹر پہ بھی ہیں، ہم ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، ہمیں وہاں پہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے بھی ڈالنی چاہیے. اور اس کی اویئرنیس ہمیں ہماری جو فیملیز پاکستان میں رہتی ہیں ہمیں ان کو بھی دینی چاہیے، اور رشتہ داروں اور آگے یہ بات پہنچانی چاہیے، کنوے کرنی چاہیے ہمیں. مطلب یہیں پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو. زبردست پوائنٹ. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ ہمارے جو 15 بھائی بہن بیٹھے ہیں کہ پلیز کم از کم اپنے پاکستان میں ایک گھر کو یہ میسج ضرور دیں، کیونکہ انہوں نے اصل مرغیاں انہوں نے کھانا بند کرنی ہے، انہوں نے انویسٹمنٹ بند کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ریمیٹنس تو ہمارے ہاتھ میں، مگر اوبیسلی ان کی مرغیاں تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، وہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس کی پبلشنگ کرنی ہے. تو گڈ پوائنٹ. جی جے ڈی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. سوری آپ کافی دیر سے میوٹ پہ تھے. اوور ٹو یو جے ڈی بھائی. جی السلام علیکم سارے بھائیوں کو. دیکھیں اس میں بی ایف ٹی بھائی، جو ہمارا اربن ایریاز میں رہ رہے ہیں نا لوگ، تو اگر وہ صرف ایک چیز کو پرائورٹی دیں کہ جو اربن ایریا میں رہ رہے ہیں وہ اپنی گھی، دالیں، سبزیاں، شکر، گڑ وغیرہ وہ گاؤں سے خریدیں، درمیان میں کوئی بینکنگ کا چینل نہ ہو، کیش ٹو کیش ادھر سے خریدیں، اپنی ضروریات پوری کریں. جہاں پہ کہیں ڈپارٹمنٹل سٹور سے خریدتے تھے اس کو 1 مہینے کے لیے بند کر دیں، تاکہ سرکولیشن میں کوئی چیز ٹیکس کی شکل میں ان کے پاس نہ جائے. کیش ٹو کیش ہمارا جو غریب طبقہ ہے، زمیندار کا طبقہ ہے، گاؤں کا ہے، وہ بھی اس سے خوشحال رہے گا، اور ہم اپنا میسج بھی ڈائریکٹلی کنوے کر دیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. اور جہاں پہ چکن ضرورت پوری کرنے کی بات ہے، وہ دیسی مرغے مرغیاں سارے گاؤں میں اویلیبل ہیں، اگر گھر میں ہے تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز ہمیں ساری ضروریات جو گاؤں سے پوری ہو سکتی ہیں. دیکھیں گاؤں میں اور شہر میں رہنے کا آلموسٹ خرچہ سیم ہے، تو سارا کھانا بھی سیم ہے. جو ایکسٹرا جو ہم چیزیں ڈپارٹمنٹل سٹور سے کچھ مطلب ضرورت سے ہٹ کے جو انتہائی ضروری نہیں ہے ان چیزوں کو بائیک آؤٹ کریں، اور جو بیسک نیڈز ہیں وہ گاؤں سے پوری کریں، اور انشاءاللہ پورا جو میسج کنوے ہوگا. جی بھائی. اب زبردست. بی ایف ٹی بھائی میں تھوڑا سا بول رہا ہوں. جی جی آف کورس آپ کی براڈ ہے تو کو ہم بھول جاتے ہیں آپ ہی کی براڈ ہے. بسم اللہ. اس طرح ہے یار، اس طرح نہ کہا کرو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اور جے ڈی آپ بھی ذرا کیئرفل سنیے گا، جتنی خوراک آتی ہے نا مرغیوں کی وہ انڈیا سے آتی ہے، اور انڈیا میں جو خوراک بنتی ہے نا وہ سور کی ہڈیوں اور اس کے جو چربی ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ مرغیوں کی خوراک میں ڈالتے ہیں. اگر آپ یہ بھی پروموٹ کریں نا کہ یہ خوراک آتی کہاں سے ہے، تو اگر آپ کو یاد ہوگا ایک سنگھ آیا تھا پاکستان میں، تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ جی آپ لوگ مرغیوں کی جو خوراک لیتے ہو وہ انڈیا سے لیتے ہو، اور وہ انڈیا میں جو ہے وہ سور کی کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور آپ کیوں خوراک لیتے ہو وہاں سے. تو آپ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مرغیاں چلتی نہیں ہیں، وہ کھڑی بیٹھی رہتی ہیں اور کھڑی رہتی ہیں، اور ان کے مسلز جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں، اور وہ ان میں زیادہ پانی ہوتا ہے، وہ بیماری کا سبب بھی بنتی ہے. کیوں علی ڈوگر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی سر، اوور ٹو یو بی ایف ٹی. علی بھائی کے پاس آتے ہیں. علی بھائی ڈیفینیٹلی اس پہ ہائی لائٹ کریں، مگر ایک پوائنٹ میں اگر جے ڈی بھائی کو بولوں، جے ڈی بھائی ہماری انشاءاللہ پھر دوبارہ جو اگر براڈ ہوگی تو آپ نے یہ پوائنٹ ہمیں کیپ ریمائنڈ کرانا ہے. ہمارے ایک اوسی بھائی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کافی اور عنایت لالا، تو ان کی نالج بھی زیادہ ہے، وہ اس کو زیادہ آرٹیکولیٹ کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں. ریزن بینگ کہ ہمارے زیادہ لوگوں نے اوورسیز نے بولا ہے کہ ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے، تو میرا مشورہ ہوگا ان بھائیوں کے لیے جو ووٹ ڈالنے جائیں گے کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے کم از کم 1 ہفتہ پہلے اگر وہ جاتے ہیں تو ہر بندہ اپنے گاؤں میں جائے اور وہاں سے کوئی ایسا کام کرے کہ فارمر سے ڈائریکٹ چیزیں خرید کے اپنے رشتہ داروں کو دے جہاں بھی انہوں نے ٹھہرنا ہوگا. تو یہ ہوگا کہ ایک دم بوسٹ فارمر کو ملے گا اس ہفتے اس مہینے میں کہ دے ول گیٹ لائک ملینز اینڈ ملینز آف روپیز.
تو اگر ڈائریکٹ ان سے خریدیں گے آلو ٹماٹر یا گوشت جو بھی ان کا ہوگا مرغیاں وغیرہ، تو اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ آپ کا بہت زبردست آئیڈیا ہے جے ڈی بھائی. ایسے ہی آپ کہنا چاہ رہے تھے نا کہ سپر مارکیٹس اور یہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور کا بوائکاٹ ایسے کریں کہ بائی ڈائریکٹ فرام دا فارمر اور ان کو کیا کہتے ہیں مڈل مین کو کاٹیں. جی جے ڈی بھائی ایسے ہی کچھ تھا. علی بھائی آپ کے پاس پھر آتے ہیں. جی 100% مڈل مین کی وہ جو ہے نا، یہ جو بزنس مافیا ہے وہ ان کی چین کٹ آف ہوگی. ہم اپنے نچلے طبقے کو ڈائریکٹلی سپورٹ بھی کریں گے اور اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے. جی 100%. زبردست ہے. ڈاکٹر صاحب سوری ہم نے آپ کو کافی میٹ پہ رکھا. نارملی آپ کو پتہ ہے ہم اسٹریٹ اوے آپ کو مائک دیتے ہیں، مگر آج ٹاپک تھوڑا گرم تھا اس لیے. تو اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ حضرات کا، خواتین و حضرات. مجھے بہت ساری چیزوں کا اس میں نہیں پتا کہ خاص طور پہ جو خوراک جو کہ انڈیا سے آتی ہے اس میں سور کی ہڈیوں کا کچھ استعمال ہوتا ہے، یہ میرے نالج میں بات نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے نا. لیکن جو بات ایک جنرل ہے، کوئی بھی چیز اگر مارکیٹ میں مہنگی ہو جائے نا، آج مجھے پتا چلا ہے کہ چلغوزے جو ہیں وہ 1 کلو چلغوزے پاکستان میں 18,000 روپے کے ملتے ہیں. میں اس تو سن کے حیران ہو گیا. میں نے تو کبھی زندگی میں چلغوزے کھائے ہی نہیں ہیں، مگر پھر بھی میں زندہ ہوں. تو لوگ چلغوزے کھانا کیوں چاہتے ہیں؟ اس میں ایسی کیا نیوٹریشن ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کھانے کی ضرورت، اور وہ 18,000 روپے کی ہو گئے. یا یہ جو مرغی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو مکس ویجیٹیبل ہے، مجھے آپ اگر وہ روزانہ دیتے رہے نا، میں بالکل گوشت نہ کھاؤں، مکس ویجیٹیبل. تو آپ ان چیزوں کی، ہم اصل میں پاکستانی بہت زیادہ گوشت خور ہیں. ہماری ہر چیز میں گوشت ہوتا ہے، اور پھر جن کو گوشت نہیں ملتا تو ہم سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں، کھاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑے اچھے مائنڈ ہیں ان کے، ٹھیک ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، لیکن ایک خاص ایج کے بعد تو گوشت نہ بھی کھایا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے میری ایج 50 میں ہم جب آ جاتے ہیں تو آپ گوشت نہ بھی کھائیں، لیکن ہماری گوشت کھانے کی عادت ہے. تو گوشت کھانا آپ کم کریں، ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سمپل سے اکنامکس کا رول ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جیسے آپ کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے، اس کی پرائس بڑھ جائے گی. آپ اس کی ڈیمانڈ کو کم کر دیں بس. ایز اے اسٹیٹ بینکر میں آپ کو یہ رول تو بتا سکتا ہوں کہ یار کوئی بھی دنیا میں چیز مہنگی ہو، آپ سب سے پہلے بندے ہوا کریں اس کو کھانا چھوڑیں، ٹھیک ہے نا. ٹماٹر مہنگے ہو رہے نہ کھائیں، ٹماٹروں کی جگہ کچھ اور ڈال لیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ تو ٹاپک میری، اس پہ تو میں اتنا ہی بول سکتا ہوں کہ آپ مرغی کھانا بند کر دیں یا اس میں گیپ زیادہ کر دیں، صحیح ہے نا، تو اس کا معاملہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو برائلر مرغی ہے، بہرحال اس کی جو فارمیشن ہوتی ہے یا فارمنگ ہوتی ہے، فارمنگ کہنا چاہیے، فارمنگ، وہ کافی نارمل طریقے سے ہوتی ہے. وہ بڑی جلدی بڑی کر لی جاتی ہے. اس کے جو خوراک دی جاتی ہے وہ بھی، اس پہ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی جلدی کسی چیز کو بڑا کیسے کر سکتی ہے. جب کوئی بھی چیز نارمل طریقے سے اس کے سائز کو بڑا کیا جائے گا تو وہ صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہوگی. یہ جو برائلر چکن ہے نا، یہ ہم کھاتے تو بہت ہے اور افورڈیبل بھی ہے. یہاں کینیڈا میں تو یہ افورڈیبل بھی ہے. مٹن تو بہت ہی مہنگا ہے، اب تو $15-16 کا پاؤنڈ ہو گیا ہے یہاں، پاؤنڈ کینیڈا میں. میرا خیال ہے یو کے میں بھی ایسے ہی ہوگا. $15 کا پاؤنڈ کا مطلب آدھا کلو بھی نہیں بنتا. وہ اگر 1 کلو گوشت آپ بنائیں گے، میں جب یہاں موو ہوا تھا تو $35 میں ایک لیگ آ جاتی تھی پوری گوٹ کی، چھوٹی گوٹ کی. اب وہ لیگ جو ہے وہ $110 کی آتی ہے. تو یہاں بھی لوگوں کے لیے گوشت کھانا مشکل ہے. پاکستان میں تو میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہوگا. تو یہ ٹاپک ایسا ہے کہ بھائی آپ کے بیک گراؤنڈ کا اگر ایڈوانٹیج لیتے ہیں، اوبیسلی آپ پازیٹیو ہمیشہ اپنے کام کی، اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ریورس انجینئرنگ کریں آپ کی فیلڈ کی، تو کون سے 3 کام آپ ایسے بتائیں ہمیں جو 4 یا 8 ہفتوں میں جو ہماری مافیا اوپر بیٹھی ہے
इनको बिल्कुल फ्रीज कर दें इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और लीगल तरीके से? कोई हमें 3 पॉइंट्स आप बता सकते हैं? ये ओबीसी एज अ बैंकर, ओवर टू यू। देखें, पाकिस्तान जो है ना वर्कर रेमिटेंसेस पे चलता है, जिसको आप ज़र मुबादला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्कर रेमिटेंसेस। आप वर्कर रेमिटेंसेस की मिकदार अभी वैसे इमरान खान साहब के जाने के बाद 15% या 20% के बीच में कोई फिगर है, ये कम हुई है। लोग नहीं भेज रहे हैं पाकिस्तान में पैसे, लेकिन बाद लोग तो पाकिस्तान के घर को चलाने के लिए ही बाहर गए हुए हैं, उनकी फैमिलीज तो नहीं वहां होती। ये खास तौर पे जो तबका यूएई या सऊदी अरब के अंदर होता है, वो तबका तो अपने बच्चों को लेके जाता ही नहीं है, वो अपनी बेगम को भी नहीं लेके जाते, वो बस काम कर रहे होते हैं उधर और पैसे भेज रहे होते हैं। अब वो लोग तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा तो नहीं जा रहा, उनकी तो जरूरत है, उन्होंने तो भेजना ही भेजना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग पहले होते थे जो जमीन लेके छोड़ देते थे पाकिस्तान में कि ये डिफेंस में प्लॉट ले लो, वो लोग उन्होंने बंद कर दिया, अब नहीं ले रहे हैं लोग। इसलिए आप देखें कि बहरिया टाउन हो गया या इधर उधर, उनकी प्राइसेस काफी कम हो गई हैं चीजों की, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा। यहाँ 2-3 दफा 2 कंपनी आई हैं, मुझे भी कहा है कि डॉक्टर साहब हमारे कुछ प्रोजेक्ट, एक इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट था हाई राइज बिल्डिंग, जब वो आया था बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं लिया, वापस चले गए। तो ये तो ऑलरेडी कम हो गया, लेकिन और भी कम किया जा सकता। वर्कर रेमिटेंसेस अगर कम हो जाती हैं तो पाकिस्तान हैवीली सफर करेगा, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। दूसरा, इनको हार्ड टाइम देने के लिए, लोगों को फ्रीज करने के लिए लोगों को बाहर निकलना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितनी देर से आप अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। खान साहब की एज में आप 100-200 लोगों की कुर्बानी दे के काफी बड़ा हंगामा कर सकते हैं, फ्रीज हो जाएंगे सारे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे मरने से डर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कुर्बानी जब मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत सारी चीजों की कुर्बानी है, ठीक है ना। वो लोग अभी देने के लिए तैयार नहीं है। लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, दवाई ना होने की वजह से लोगों को जल्दी मौत हो जाती है पाकिस्तान में। लेकिन वो इतना ग्रेजुअली हो रहा है कि वो मौलवी साहब ने मस्जिद में बैठ के उनके दिमाग में एक बात डाल दी है कि ये मौत का एक दिन मुअय्यन है, ना एक लम्हा आगे हो सकती है, ना एक लम्हा पीछे हो सकती है। मेरी समझ से बाहर ये है कि मैं जब दुआ पढ़ता हूँ, एक दुआ है जो हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर हजरत अली के पास पहुंची, हजरत अली करमल्ला वजह से होती हुई, वो बाकी बड़े बड़े असलाफ ने उसको पढ़ा है। उसमें एक दुआ है, वो दुआ में दुआ मांगी जा रही है कि सिन्नन तवीलन, जैसे अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना क़ल्बन खाशियन खादियन दारियन व बदनन साबिरन व लिसानन ज़ाकिरन व सिन्नन तवीलन, और हमें तू लंबी उम्र अता फरमा। अगर मौत का एक दिन मुअय्यन होता तो लंबी उम्र की दुआएं मांगने के लिए हमारे नबी क्यों लोगों को कहते हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही बात। इसका मतलब है उम्र के अंदर भी अल्लाह ताला की जात जो है वो बरकत भी डालती है और उसको बढ़ाती भी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कता ताल्लुक ही करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी उम्र की बरकत खत्म होती है, उनकी उम्र कम भी हो जाती है। कई लोग, मैं एक बंदे को जानता हूँ, 3 भाई हैं, एक ने फ्रॉड किया था, वो मर भी गया है। 2 नेक आदमी थे, अभी तक जिंदा है, उनकी उम्र 90 हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा इसलिए मरा है कि वो 2 नंबर था, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अब ये पूरी इक्वेशन को इंसान समझता नहीं है, तो वो कह के मौलाना साहब कहते हैं जी बंदे बाजी वो जी फौत हो गए। भाई आप लोगों को बताएं कि आप अच्छी खुराक खाएंगे, अच्छा जिएंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, मेंटल हेल्थ ठीक रखेंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ ठीक रखेंगे, तो आप ज्यादा जी सकते हैं, ज्यादा। अब जिस तरह कनाडा में जो उम्रें हैं वो पाकिस्तान की उम्रों से ज्यादा है, एवरेज एज ज्यादा है यहाँ पे। उसकी क्या वजूहात हो सकती है? अगर ये एक दिन मुअय्यन है, ना आगे हो सकता है ना पीछे, ना उसमें रद्दो बदल। अच्छा, रद्दो बदल का तो लफ्ज नहीं है ना, तो फिर आप अच्छी खुराक खाएं तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी।
अभी 32 ईयर्स का मेरा एक भांजी है, उसके गुर्दे फेल हो गए, वो मर गई बेचारी। 32 ईयर्स गुर्दे फेल हो गए क्योंकि पानी अच्छा नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं टोरंटो में रहता हूं। टोरंटो में ह्यूमिडिटी है, अल्बर्टा में ह्यूमिडिटी कम है। वहां हॉट वाटर टैंक जो है उसकी एज 8 साल है। वो मैंने उनसे पूछा कि ये मेरा हॉट वाटर टैंक कैसे खराब हो गया। उसने कहा जी वाटर की जो के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं वो इसकी एज को कम कर रहे हैं। अब देखें, हॉट वाटर टैंक की एज को वाटर क्वालिटी कम कर रही है। क्या इंसान की एज को वाटर क्वालिटी कम नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, वक्त से पहले मर जाएगा बंदा। तो बहरहाल ये एक डिबेटेबल इशू है, मैं इस पे नहीं आता। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अगर नहीं निकलेंगे ना तो जुल्म की रात लंबी होती जाएगी, तो वर्कर रेमिटेंसेस होंगी और लोगों को रेजिस्ट करना है। अच्छा, अब रेजिस्ट करने के लिए मौके आपको मिलते रहेंगे, बीच बीच में लोगों के पास आएंगे। तो आप खासतौर पे ये जो इलेक्शन आ रहा है, देखो अभी इलेक्शन में कुछ लोगों ने सर्वे कराए हैं, सर्वे कराने बंद करा दिए उन्होंने, क्योंकि कहीं किसी बंदे से भी आप पूछ रहे हैं ना, रेडी वाले से पूछ रहे हैं, सब्जी वाले से पूछ, सब लोग कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ को वोट देंगे हम। अब वो डर गए सारे। उन्होंने अभी सेनेट से वो एक करारदाद पेश करके उसको मंजूर करा लिया। देखो आप, क्योंकि डर गए हैं। तो फ्रीज तो कर दिया आपने, ऑलरेडी उनको फ्रीज तो कर दिया, उनकी सोच को फ्रीज कर दिया। डर रहे हैं वो कि खान साहब को अगर इस लेवल पे लीडर बन गए कि खंबे को भी खड़ा करे और खंबा भी जीत जाए, फर्ज करते हैं खान साहब, वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस दफा ये तजर्बा करना चाहते हैं वो, बिल्कुल आम लोगों को वोट। अभी मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है इधर, तो बड़ा डाई हार्ट है, और मैंने अनाउंस भी किया है, कल वो मुझे मिला भी है। उसके कराची के 2 हलकों से पेपर मंजूर हो गए हैं और उसने कैनेडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर दी है। ठीक है, अब वो लड़ेगा जाकर इलेक्शन। तो जब जो जो इस तरह, और वो मुखैर भी है, पैसा भी है उसके पास, ठीक है। अब ऐसे लोगों, खान साहब अभी अंदर बैठ के ना, खान साहब तजर्बा कर रहे हैं कि क्या मैं किसी को भी खड़ा करूं जीत जाएगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, ये फेयर इलेक्शन करा दें, यानी धांधली ना करें। अभी खान साहब इस जगह पहुंच गए हैं कि वो किसी को भी खड़ा करे वो जीत जाएगा, केपीके में भी और पंजाब में भी। सिंध में अभी, कराची में ऐसा हो जाएगा, अंदरूनी सिंध नहीं होगा, ठीक है। अंदरूनी सिंध की आवाम अभी बहुत ज्यादा इलिटरेट है। तो ये पॉइंट आप ऑलरेडी फ्रीज कर रहे हैं कि आप सर्वे कराएं। सर्वेयों की वजह से ये हो रहा है कि हम तो कोई सीट भी नहीं जीत रहे। 3 पॉइंट हो गए, और आप चौथा क्या जानना चाहते हैं? ये एक मेरे एक ख्याल में ये बहुत है अली भाई, एक पॉइंट था कि अगर बैंकों से, अब आपको ज्यादा पता होगा, वो किसी, मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान बैंक से कितने पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको याद होगा यूके में आरबीएस था, रन ऑन द बैंक हुआ और ओवरनाइट आरबीएस बैठ गया, और इतना बैठा कि पूरे यूके की इकोनॉमी जो स्टेलमेट में चली गई थी, और फिर चांसलर ने पार्लियामेंट में आके बोला कि भाई हम उनको बेल आउट देते हैं। आपको पता है सारी स्टोरी। तो अगर पाकिस्तान में किसी एक बैंक को हम जो पाकिस्तानी अगर टारगेट करते हैं और उससे कैश विदड्रॉ करते हैं, इतनी कैपेसिटी है कि 1 बाय 1 ये डोमिनोज की तरह कोलैप्स करें, या नहीं इनके पास कुछ होता है रिजर्व? ओवर टू यू। यार, असल में इदारों को कोलैप्स तो नहीं करना ना, इदारों को कोलैप्स करना तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अली भाई, व्हाट आई मेंट वाज, आप शायद कब वो कहते हैं ना, डिलीवरी सिस्टम मेरा गलत हो गया। यू नो व्हाट आई मीन, आई मेंट कि भाई ये जो जहां से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, अगर इनकी तनख्वाहें रोकने का एक तरीका है कि अगर आप वो एकदम ही 24/7 में ये, आई थिंक इलेक्शन की तरफ भागेंगे फिर, रादर देन वॉकिंग। क्या ख्याल है आपका? इलेक्शन तो आईएमएफ बोल दिया है कि इलेक्शन तो आपको कराने हैं। इनको अगली किस्तें नहीं मिल रही है इलेक्शन के बगैर, और कई जगहों पे तो ये बात भी डिस्कस हो रही है कि इवन खान साहब की गारंटी भी मांग रहे हैं वो, कि आप जो भी कह लें, वो मकबूल तरीन लीडर हैं, आप हमें उनसे तो ये इनके गले की हड्डी, आप ऑलरेडी बने हुए हैं, ये बात नहीं है।
اگر اتنا سیدھا ہو نا یہ پورا نظام اتنا ایکسپوز ہو کے سامنے نہ آئے. خان صاحب اور آپ حضرات کا جو ڈر ہے نا اس نے پہلے یہ کیموفلیجڈ ہو کے نہ آتے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. ایک بریگیڈیئر سے فون کرتا پتہ نہیں چلتا تھا کہ اصل میں پرابلم کہاں ہے. آپ لوگوں نے پہلا کام تو یہ کیا ان کو ننگا کر دیا. یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا سارے ملے ہوئے, یہ پورا سرکٹ ہے, اس میں سارے لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس میں عدالتیں بھی ہیں, اس میں پولیس بھی ہے, اس میں بیوروکریٹ بھی ہیں, یہ سب ملے ہوئے ہیں. they are all bribed through the NGOs. جو این جی اوز جاتے ہیں نا ان کا کام ہوتا ہے وہ پہلے انفلوئنشل لوگوں کو نا مارک کر لیتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں. اگر کسی نیشن کو برائب کیا جائے اور اپنے مطابق ان سے کام لیا جائے, کس کس بندے کو پیسے لگانے ہیں, کون سا مولوی ہے جس کو لگانے ہیں. ہر مولوی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, مولویوں کو بھی لیڈر ہوتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب بڑے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو لگا دو, وہ باقی سب کو خود ہی ہینڈل کر لے گا. مسجدوں میں مولوی خرید لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی انتظامیہ خریدی جاتی ہے, جہاں جہاں سے آواز اٹھتی ہے سب خرید لے. یہ این جی اوز کے تھرو ہوتا ہے. اب آپ لوگ آلریڈی انہوں نے سارے سروے کرائے ہیں نا, ابھی یہ سروے کرا رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے بھی کہ نہیں. ان کو تو سروے میں اسٹرانگلی آ رہا ہے کہ یہ ہار جائیں گے. اچھا پھر دھاندلی کیسے کی جائے؟ دھاندلی بلہ لے لیا ہے, بلے کے بعد کچھ لوگوں کے کاغذات مسترد کر کے ڈرایا جا رہا ہے. تو آپ میرے خیال میں تو تحریک انصاف نے خان صاحب نے اندر رہ کے, اور 16,000 بندے جیل میں ہیں سر, انہوں نے, اور پھر وقتاً فوقتاً جو باہر لوگ آتے ہیں وہ آ کے جب شو کرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی کر لیں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے ان کی آلریڈی جان نکالی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ یہ کرتے رہے جو آپ کر رہے ہیں نا. یہ آپ کی براڈ سے بڑی پریشانی ہے ان لوگوں کو یار. یہ لوگ ابھی دیکھو نا, عاصم منیر جیسے بندے نے آ کے بولا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ انریسٹ کریٹ کیا جا رہا ہے ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا, کوئی ایسی کر کے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اس کا مطلب ہے مجھے بھی سن رہے ہیں, آپ کو بھی سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے بھی آگے کریک ڈاؤن کریں گے ڈاکٹر صاحب, آپ بڑی کھلی کھلی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے تو نام بھی اپنا دیا, آپ لوگوں نے تو چلو کچھ لوگ چھپایا ہوا ہے. میں تو کر رہا ہوں بھائی صحیح بات کرنے میں. ہم تو اپنے, میں تو اتنی بہت سارے, میں مولویوں کو بھی پکڑ لیتا ہوں, میرے سارے دوست جتنے مذہبی طبقہ میرے دے آل مائی فرینڈ, میں ان کو بھی پکڑتا رہتا ہوں کہ یار یہ کوئی بات تو کرو نا. بات تو آپ کرتے نہیں ہیں, مطلب آپ غسل کے اس سے آگے نکلو, کوئی اور فرائض ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے. ایک لگا بدا اسکرپٹ پڑھتے ہیں, اس کے بعد میں یہاں پہ خطبہ دیتا رہا ہوں. ایک میں جب مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بات کرتا ہے. میں مولانا مودودی صاحب کی ایک تفہیم القرآن میں تقام میں بیٹھا یہاں کینیڈا میں, تو میں وہ پڑھ رہا تھا, تو جب میں دیکھا کسی نے میری وہ چھپا دی, وہ تبلیغی جماعت کے لوگ تھے, مسجد تھی ان کی. میں کہہ رہا ہوں یار میری تفہیم القرآن کیسے چلی گئی. میں ڈھونڈتا دیکھا بہت ساری کتابوں کے کہیں نیچے کسی بندے نے رکھ دی جا کے. یعنی یہاں تک لوگ ہیں کہ کوئی آدمی جب چینج کی بات کرتا ہے نا, دیکھیں یہ جو بھی چینج کی بات کرتا ہے نا بندہ, لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ جو پیسیو لائف گزارتے ہیں, پیسیو. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو پاکستان کے اندر اتنا بڑا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے, اس سے کیا کوئی معاشرے میں چینج آتی ہے؟ ٹھیک ہے انڈیویجول لوگوں میں تو آتی ہوگی, نماز پڑھنے لگ جاتا ہے بندہ, روزہ رکھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں. ارے بھائی سیاسی کیسے نہیں آپ؟ مجھے بتائیں نا, اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے. ابھی تو جماعت اسلامی والے بھی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے بالکل ہی مر گئے ہیں, پہلے تو باہر آتے تھے. یہ جماعتیں ہیں نا یہ ساری. اور طاہر القادری صاحب گئے تھے بیچارے, کچھ کر کے آئے ہیں, وہ بھی ڈھیلے ہو گئے کینیڈا میں بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں باڑ میں جاؤ, جہنم میں جاؤ آپ لوگ. خان صاحب ہیں بیچارے لگے ہوئے ہیں, ورنہ اگر ہر بندہ یہ سوچنے لگ جائے کہ بھاڑ میں جائے یہ ملک, ہمیں کیا لینا, تو پھر تو یہ سب کھا پی جائیں گے, مزے کریں گے. تو اس لیے کسی کی بھی, ایون طاہر القادری صاحب نے قربانیاں تو دی ہیں شروع میں 18 لوگ مروائے انہوں نے, ہزاروں کی تعداد میں ان کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا.
پھر انہوں نے ڈیل بنائی کہ بھائی لوگوں کو چھوڑ دو. خان صاحب کو بھی کہا کہ خان صاحب آپ ہی کی ہمت ہے, آپ لڑتے رہے ان کے ساتھ, ہم ڈن. انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا, جان دینی پڑے گی, جان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو ادارے تو ہمارے ہیں, بینک بھی چلتے رہنے چاہیے. اسٹاک ایکسچینج 881 پوائنٹ کل آئی ہے نیچے, یہ سینٹ کی اس حرکت کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ بل پاس کر دیا, اس کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے. 881 پوائنٹ بہت بڑی رقم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے آلریڈی ان کی ذریعہ جو گردر پہ تھا نکلتا جائے گا آستہ. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, سال بعد نا یہ سارے لوگ خان صاحب کے قدموں میں بیٹھیں گے کہ ہمیں ریسکیو کرائیں. سال ہی نکال سکتی ہے نیشن, کچھ دن ہے بس, مہینے ہیں. ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ لیڈر صحیح لیڈر ہے, اس کے ساتھ ڈیل بناؤ. خان صاحب نے ڈیل ان کے ساتھ سمپل ڈیل ہے کہ میں نے تمہاری پراکسی نہیں بننا ہے, میں نے میرے ساتھ فرینڈ شپ کرو, پراکسی نہیں بنوں گا میں کہ جی میں لڑوں آپ کے لیے جا کے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ 2-3 چیزوں میں ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے, کریں گے یہ, ایسی بات نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں وہ کہیں گے چلو یہ کتنے دن جی لے گا یہ یار بندہ, اسی کی بات مان لو, مگر قریب تو لاؤ نا, کسی جگہ تو لاؤ. تو آپ بے فکر رہے, آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو طاغوتی طاقتیں ہیں نا, ان سب کی جان نکلی ہوئی ہے. اللہ نے آپ کو لیڈر ایسا دیا ہے کہ اس نے جیل میں یہ جو عرصہ گزارا ہے نا, اس نے پوری دنیا کو ایک میسج دے دیا کہ یار یہ اتنی ایلیٹ کلاس کا بندہ ہے, ایلیٹ کلاس. وہ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ ایک بندہ جس کو جیل کی دال اچھی لگتی ہو, دیکھو یار خان صاحب کہتے ہیں یار مجھے جیل کی دال بڑی اچھی لگتی ہے, لے کے آؤ نا ذرا. اب کیا اس بندے کو کیسے ہرائیں گے آپ؟ ہرا ہی نہیں سکتے اس کو. ایک درویش سا بندہ ہے طبیعتاً, وہ منجے پہ بیٹھ کے رستے میں گاڑی چلاتے ہوئے جاتے ہوئے کسی ہوٹل پہ دال کھاتے تھے. خان صاحب کو اس جگہ کی جی ٹی روڈ پہ دال بڑی اچھی لگتی تھی, وہ آ جاتے تھے دال کھاتے تھے. حالانکہ ان کے برتن بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہوتے, بالکل اپنے برتن نہیں ہوتے تھے, انہی برتنوں میں کھاتے تھے. بتائیں, وہ تو مورل جیلی کی طرح کا ہوتا ہے نا, وہ جو ڈرائیوروں کا جو ہوتا ہے. تو خان صاحب کو تو جیل کی دال اچھی لگ رہی ہے بھائی, اب اس بندے کو آپ کیسے ہرائیں گے؟ یہ جو چیزیں ہیں نا, اس نے جو وائبس کریٹ کی ہیں پوری دنیا میں, پاکستان میں, وہ ایسی ہے کہ اس نے پریشان کر دیا پورے سسٹم کو. ان کا خیال تھا یہ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن رہ سکتے ہیں اس ماحول میں, اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے. پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا یہ نشہ کرتے ہیں اور ہم ان کا نشہ روک لیں گے, یہ ویسے رونے لگ جائیں گے. پتہ چلا کہ وہ تو نشہ کرتے ہی نہیں ہے, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں سارے. تو آپ لوگوں نے بی ایف ٹی بھائی اور محمود بھائی, عابد حسین صاحب, آپ لوگوں نے پہلے ہی ان کو ناک میں دم دیا ہوا ہے, تبھی تو یہ آپ کو اٹھا رہے ہیں, مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ کو بھی دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, بند کریں, ہم آپ کو وہاں سے اٹھا لیں گے. اچھا یار اٹھا لو یار, ایک بات کر رہا ہوں. تو بی کانفیڈنٹ, آپ بھی پینک نہ ہو. دیکھیں یہ جو چینج کا پروسیس ہے نا, قوموں کی تقدیر کا چینج کا پروسیس, یہ کچھ سائیکل کا ٹرن تو ہے نہیں جو آپ کو نظر آ جائے گا. یہ سالوں سال لے گا, سالوں سال. خان صاحب نے ایک سیٹ لی تھی پہلی, تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ ایک سیٹ لی آپ نے, اس نے کہا میرا ووٹر ابھی جوان نہیں ہوا. یہ آپ کو یاد ہے باتیں, ابھی وہ چھوٹا ہے, ایج ہے, اس کا ووٹ نہیں بنا. پھر وہ پوری کی پوری 2002 میں نسل جوان ہو. ہیں جی بولیں. 2002 میں علی بھائی, ہاں 2002 میں یہ کہا تھا میرا ووٹر جو ہے نا ابھی ینگ ہے, جوان نہیں, اس کا ووٹ نہیں بنا. اب پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے, واحد جس کی 40% سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی ہے. میں یہاں رہتا ہوں نا, انڈین ایک بچہ بناتے ہیں, لڑکی ہو جائے یا لڑکا ہو جائے, بس اس کے بعد بچہ نہیں بناتے. میرے 4 بچے ہیں, پاکستانیوں کی ایوریج ہے 3 سے 4. ایک بچے پہ پاکستانی یقین نہیں کرتے ہیں, یہ میں آج آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اس کی وجہ سے اب میں نے گھر موو کیا ہے, یہ فرسٹ کو نا, ابھی گھر موو کیا میں نے, ٹھیک ہے, نئے گھر پہ گیا. تو
मेरे बेटे बास्केटबॉल प्लेयर हैं सारे तीनों ही। तो मैंने कहा यार हम मूवर हायर कर लेते हैं। कहते पापा बड़ा ही उठा गई, वो सारे एथलीट हैं। उन्होंने अपने 5-4 दोस्त बुलाए, ट्रक ला के पूरा घर मूव कर दिया। देखो ना, बच्चों की बरकतें हैं ना। अब आप कहे जी बच्चे कम रखो, चलो ठीक है 10 बच्चे तो नहीं। मेरी माई मॉम गेव बर्थ टू 10 बेबीज। वो पहली जनरेशन थी, उसमें 10-10 बच्चे होते थे। हम 10 बहन भाई थे, है ना, और एक ही माँ में से थे, 2 नहीं थी, एक ही माँ में से। उस वक्त डिलीवरीज भी नॉर्मल होती थी। अब मेरे सारे बच्चे सिजेरियन है। पता नहीं पाकिस्तान में तो आपको पता है पैसे बनाने के लिए हॉस्पिटल्स वाले जो है ना, वो कहते हैं जी सिजेरियन ही कर दो। वो सिजेरियन से आपके एक नंबर ऑफ किड्स हो सकते हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि 40% नौजवानों की बात है पाकिस्तान के अंदर। अगले 20 नहीं किए हैं ना, वो सफर करेंगे, पाकिस्तान नहीं करेगा। मैं आज आपको बता दूं, आपको पता है पाकिस्तान में पैंडेमिक में अमवात बहुत कम हुई है। क्या वजह है? इसलिए 40% तो जवान है, उनके लिए तो था ही नहीं ये वायरस। ये वायरस तो बूढ़ों के लिए था। कनाडा में ये जितने सीनियर होम थे ये परेशान थे, और सीनियर होम में कईयों में घुसा है, वो सारे मार दिए उन्होंने सीनियर्स जो 80-80 90-90 साल के। यार ये ऐसे फिट होते हैं माशाल्लाह। मैंने एक औरत से एज पूछी, उसने दोनों हाथ में ना 2.5 किलो के शॉपर पकड़ के वो ग्रॉसरी करके निकली। मैंने उसके मैं व्हाट इज योर एज? कहते हैं गैस। मैंने कहा 60। कहते हैं नो आई एम 76 एंड माय मॉम इज स्टिल लाइव। आप देखो, कहते हैं मेरी माँ भी अल्लाह जिंदा है। तो ऐसे लोगों को ये वो वायरस आया था। तो खान साहब का वोटर जो है ना, घर घर के अंदर है, घर के अंदर। और अभी वैसे ही अल्लाह की जात उनकी शान को ग्लोरीफाई करती जा रही है और लोगों में उनकी मोहब्बत डालती जा रही है। जितनी देर वो जेल में रहेंगे ना, उतने दिन उनके वोटर्स में इजाफा होता जाएगा। बस ये नोट करें आप। जैसे हजरत यूसुफ जेल में रहे और उसके बाद अल्लाह ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया, तो ये खान साहब को भी अल्लाह तरबियत के मराहिल से गुजार रहा है। अपने मज़ाहर दिखाएगा कि देखो हम ऐसे भी करते हैं। मुझे इजाजत देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं आज हमारी मूविंग अभी भी चल रही है। जी जी बीच बिल्कुल। बीच में मैं आता हूँ। अली भाई जाने से पहले एक आखिरी पॉइंट, अगेन यू डोंट हैव टू आंसर इट क्योंकि आप बैंकर हो। अगर बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं ऑन अ बिग अमाउंट, आपके ख्याल में थोड़ा सा डेंट पड़ेगा, यस या नो? ऑब्वियसली इट्स नॉट अ राइट थिंग, बट विल इट मेक अ डिफरेंस? कैश फ्लो अगर इनका हम स्क्वीज करते हैं। यानी आप कह रहे हो कैश घर में रख लो? Obviously you can buy हार्ड करेंसी, डॉलर ले सकते हैं। आपको पता है डॉलर और पाउंड जो है वो आर्टिफिशियली इन्होंने रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आगे चल के अच्छा, अब आप देखो, अगर पाकिस्तान की 25% आबादी ये इसके ऊपर अमल करे जो आपने अभी कहा है, डॉलर 500 पे चला जाएगा। अब उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? आपकी ग्रोसरी महंगी हो जाएगी, आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी। देखो ना, इसका साइड इफेक्ट भी देखो। मैंने रुपए निकाले और हर बंदा डॉलर खरीदने मार्केट में पहुंचा हुआ। अली भाई डॉलर सॉरी की प्राइस तो जी जी अली भाई, असल में उन्हीं को तो जगाना है ना, जिनको हम बाहर से पाउंड डॉलर भेज रहे हैं और वो चिल कर रहे हैं आराम से। खान जेल में है, दाल खा रहा है, और ये जनाब पिज़्ज़े खा रहे हैं और मैकडॉनल्ड और केएफसी खा रहे हैं, तो नहीं, उन्हीं वो को जगाने के लिए। कुछ दिन खाने से चीजें कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजी जो है ना, ये अनरेस्ट क्रिएट करेगी, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाएगी, और उससे 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 क्या होगा, उसका बोझ भी अवाम पे पड़ेगा। डॉलर जितना भी ऊपर जाता है ना, उसका बोझ अवाम ने उठाना है, इन्होंने थोड़ी उठाना है। इनका तो इनके पास तो पहले डॉलर है। सुने सुने, अली भाई आई गॉट योर पॉइंट। इनके पास तो पहले डॉलर है, तो आप इनको और अमीर कर देंगे। नहीं नहीं, आई थिंक वी गॉट द मैसेज माशाल्लाह। वी विल इसको टीम में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अब मेरे आप पास देखो डॉलर है, मैं अमीर आदमी हूँ। आपने हर वो अमीर आदमी जिसके पास डॉलर है, उसका 500 रुपए का चला जाए, वो तो बैठा बैठा ही 4 गुना पैसे हो गए उसके, और उसका प्रेशर अवाम पे पड़ जाए, उसकी सब्जी महंगी हो जाए। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ना ऐसी है कि जो हमारा वोटर है ना, हमारा वोटर वो गरीब है,
वो अमीर नहीं है। हम अपने वोटर को इस स्ट्रैटेजी से डिस्टर्ब कर देंगे। अगर कैश घर में रखेंगे तो ये कर सकते हैं कि कुछ कैश भी रखा करें घर में, मतलब इतना ना निकाल लें कि बहुत ज्यादा हो, फिर थोड़ा सा तो होगा, लेकिन मुझे लगता है इससे डॉलर बहुत बढ़ जाएगा। वैसे जब बैंकों से पैसा निकलेगा ना, उससे भी डॉलर की ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये बस स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। मुझे इजाजत दें इस पे, या जी और जी, डिबेट कराएं किसी से। एग्री टू डिसएग्री, बट बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक आई रेड बिटवीन द लाइंस, माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अब बात को रोटेट करते हैं आपकी मूविंग में। आई एम श्योर अल्लाह बरकत डाले आपका नया घर इंशाल्लाह। तो हमारे पास मानो सिस्टर आई है। वेलकम मानो सिस्टर। बहुत शुक्रिया अली भाई। मानो सिस्टर वेलकम। जी बस। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। तो जो अब तक के हालात चल रहे हैं हमारे खान साहब के लिए, हमारे टाइगर्स के लिए, हमारे ब्रॉड्स के लिए, तो मैं बस एक ही शेर कहना चाहूंगी कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो देखें, अब बानी चेयरमैन पीटीआई को 9 मई GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया है। ये बहुत बड़ी जो इन्होंने एक और चीज इन्होंने वारदात डाल रहे हैं। तो उधर के जो जज हैं मलक एजाज आसिफ रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, और ये भी हम जानते हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान को 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुल्जिम के तौर पर नामजद किया हुआ है। ये बात बड़ी गौरतलब है। हम लोगों को उन्हें जेल से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश की जाएगी। तो खुद आप ये देखें जो ये काम हो रहा है, तो हमें, और दूसरा जो आर्टिकल लिखा गया द इकोनॉमिस्ट में, इससे पहले जैसे आज एक जर्नलिस्ट आसमा जो है शिराजी ने एक बड़ा वो कर दिया है उस पे, कैसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। अगर ये उससे भी डर गए तो उससे पहले पहले उस आर्टिकल को हमें उसकी इतनी तशहीर कर देनी चाहिए कि अगर इन्होंने पाबंदी लगा भी दी तो वो हर एक के कान में चला जाए। उसकी उर्दू ट्रांसलेशन को सबको याद करवानी पड़ेगी, उसकी उसकी इंग्लिश को बताना पड़ेगा, उर्दू को बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की ये अब दिलवारे हैं, हमें बयानात आ रहे हैं, ये ना हो कि 2 दिन बाद कहें कि जी वो भी कोई पढ़ नहीं सकता। इस हद तक ये बात जा चुकी है। ये अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इलेक्शन की तैयारी तो कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो पीटीआई टाइगर्स को खराज तहसीन, खान साहब कलम की जंग जो बैठ के लड़ रहे हैं, खराज तहसीन। लेकिन इस सारी बातों में बस ये है कि आवाम किस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। मैं बड़ा ही सोच में, बहुत ही ज्यादा सोच में मैं का शिकार थी। मेरी एक पोस्ट पे देखें, अल अक्सा के जो है उधर लिखा हुआ था सोल्जर ऑफ अल अक्सा। उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, डेफिनेटली उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं की हुई होती तो मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने जो कमेंट लिखे हुए थे उसमें ये था, द वर्ल्ड इज विथ यू, टाइम टू मेक अ स्टैंड, पीसफुल प्रोटेस्ट टिल इमरान खान इज रिलीज्ड। यानी कि पूरी दुनिया ये मैसेज कर रही है हमें कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें जब तक खान साहब को रिलीज नहीं किया जाता। तो यकीन करें, जब कहीं और से मैसेज आता है तो वो कहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें। तो इंसान सोचता है, इसके बारे में स्पेकुलेट करता है। आज देखिए, अब इस वक्त भी मेरे हाथ में एक बॉल पॉइंट है, तो कलम की जंग है जो हम हर वक्त लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सब बहुत जहाद कर रहे हो, ये जितनी भी फंडिंग है सब काम है, तो अल्लाह पाक रहम फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका काम भी खराज तहसीन है। आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं माशाल्लाह फ्रॉम डे वन। जब से आपको हमारा मैसेज समझ आया, मैं आज देखता हूँ हर पोस्ट में माशाल्लाह आप उसको प्रमोट करती हैं। तो ओबीसी खान साहब के मुजाहिदों में, खान साहब के टाइगर्स में आप भी हो। ग्रेट वर्क माशाल्लाह। राजा साहब,
آپ کافی دیر سے خاموش تھے. مائی اپولوجی راجہ صاحب. اچھا پہلے تو یہ بتائیں آپ اوپر نیچے کیوں ہو رہے تھے؟ آپ کا نیٹ کا کوئی ایشو تھا راجہ صاحب کہ آپ کیا ڈرائیو کر رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ جی نیٹ کا ایشو تھا، انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا تھا. نہیں اب تو ٹھیک ہے نا، اب آپ کی آواز ہمیں سننے کو مل گئی. آپ کیا کہیں گے جو ہم نے ڈیبیٹ رکھی تھی اور وہ 3 پوائنٹس تھے، آپ کوئی 3 پوائنٹس بتا سکتے ہیں جو ہم کوئی 3 ایسے کام کریں جس سے 4 to 8 ویکس میں، شارٹ ٹرم میں، کہ گورنمنٹ کو ہم اوبیسلی ان سے فنڈنگ ان کی سکویز کریں اور ان کو الیکشن پہ فورس کریں. جی راجہ صاحب اوور ٹو یو. ابو رمضان جی جی 150 سے اوپر جا رہی ہے. زبردست جی زبردست. جی بی ایف ٹی بھائی، جی میرے عابد بھائی بات کر رہے تھے دوسرے بھائی سے. نہیں جو آپ کہہ رہے تھے نا، آپ تو ماشاءاللہ کافی ریڈیکل ہیں، جیسے او سی بھائی ہیں. میں تو اس کہتے ہیں نا اس سجیشن میں 100% اگری ہوں کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہوتا ہے نا، اس کی جان ہی ہوتی ہے یہ جو ہوتا ہے نا فائنینشیل بینکنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ، کیونکہ اس کے وہ بیسکلی ہوتا ہے نا پروفٹ موٹیو. یا پروفٹ موٹیو کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو پھر سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ضرور ہلیں گے اور یہ معافیاں بھی مانگیں گے. کارل مارکس نے تو پہلے لکھ دیا نا، آپ ڈائریکٹ نہیں نا کہتے ہیں لڑائی کر سکتے سسٹم سے، تو اکنامک وارفیئر تو کر سکتے نا. اکنامک وارفیئر جب کیپٹلزم کو کہتے ہیں نا بائٹ کرتا ہے تو پھر یہ ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیسک جو بردر آپ تو ماشاءاللہ پتہ ہے ویسٹ میں انگلینڈ میں یہ وہ جو کیپٹلزم کا بیسک کہتے ہیں نا کیریکٹرسٹک ہے، وہ ہے میکسیمم پروفٹ. جب پروفٹ میں ان کو آتی ہے نا دشواری تو پھر یہ کہتے ہیں نا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو جتنا یہ آپ کہہ رہے ہیں نکالیں پیسے، یہ وہ بالکل اچھی بات ہے. تو عوام انڈائریکٹلی تو انفلوئنس کرے گی پھر الیکشن کی طرف، اور یہ بھی پھر سیدھے ہو جائیں گے. جب پیسے نہ پاکٹ میں ہوں، جب آپ 2-3 دن بھوکے رہیں تو آپ پھر خود ہی کہتے ہیں نا کمپرومائز کی طرف چلنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے پتہ ہے یہاں کے ہوتے ہیں کچھ یہ جپسی وغیرہ رومانیا میں آتے ہیں، جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو پھر مانگنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ نہیں پھر دیکھتے ہیں امیر ہے غریب ہے اچھا برا انسان ہے، پھر وہ تفریق نہیں رہتی. تو کیپٹلزم کی جو ہے نا جان، جو روح ہے اس کا، جو اسپرٹ ہے، وہ تو پروفٹ موٹیو ہے. تو یہ بالکل اچھا آپ نے کیا. آج تو ماشاءاللہ او سی والی آپ نے فلسفی بنا لی. تو میں تو ہے ہی سوشل ڈیموکریٹک آدمی. بالکل صحیح ہے جناب، تھینک یو جناب. ووٹ آف کانفیڈنس. اچھا خالد بھائی ویلکم. اگر آپ کے پاس کوئی نیوز ہے. ابو حمدان آپ نے سن لی ہے بات، تو آئی تھنک آپ نے بھی کچھ ریڈ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے خالد محمود بھائی اوور ٹو یو میرا بھائی. اچھا جی راجہ صاحب السلام علیکم. مانو بہن بعد میں جڑی ہیں تو آپ کو بھی السلام علیکم، اور زین بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. جی بی ایف ٹی بھائی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم مرحلہ وار ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز کریں گے جو کہ خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں ہوگا. تو میں تھوڑی دیر میں نکلوں گا بری کے لیے. تو میرا خیال ہے اس سے پہلے میں اپنی ذمہ داری جو عابد بھائی کہہ رہا ہوں، اپنا ندیم بھائی نے میرے ذمہ ڈالی ہے، تو وہ میں اس سے سبکدوش ہو جاؤں. پھر جب بھی میں آپ سے جڑوں گا تو میں کلیئرلی وہ کیا کہتے ہیں کہ فریش مائنڈ کے ساتھ آپ سے جڑوں گا. تو اگر آپ مجھے 2 سے 3 منٹ الاؤ کر دیں تو آج ہم اپنی پہلی قسط یا پہلے مرحلے کا آغاز کر دیں. جی اچھا جی، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بروڈ کو لائک اور شیئر کریں اور میوٹ لگانا ہے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے ندیم بھائی ریکارڈ جی کریں گے غالباً. یہ اچھا ندیم محمود بھائی سوری ایک منٹ، عابد بھائی اسکرین بڑی کر دیں پلیز. جی کنٹینیو محمود بھائی. آپ بھی ریکارڈ کریں گے. جی بسم اللہ. اچھا یہ ہو سکتا ہے ندیم بھائی کریں ریکارڈ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت جانتا ہے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج ہم اپنے لیڈر امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کی شخصیت کے بارے میں مرحلہ وار پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج انشاءاللہ شروع ہوگا. اور اس کا پہلا مرحلہ آج 6 جنوری کو 2024 کو انشاءاللہ ہم آج آغاز کر رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں جی. عمران خان کرکٹ کے میدانوں سے، عمران خان کا سفر کرکٹ کے میدانوں سے فلاح و بہبود کی طرف.
اللہ تبارک و تعالی نے عمران خان کو شروع سے ہی سر انگیز شخصیت کا مالک بنایا اور آپ کو وہ شخصیت عطا فرمائی کہ جس نے دنیا کے جس میدان میں بھی قدم رکھا، نہ کہ صرف کامیابی نے آپ کے قدم چومے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ایسا ہی خان صاحب نے جب کرکٹ کے میدانوں میں قدم رکھا تو آج اگر ہم دیکھیں اور اپنے ارد گرد و نواح کا باغور مشاہدہ کریں تو کرکٹ کھیلنے والے پلیئرز کرکٹ صرف اس لیے کھیلتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں شہرت حاصل کر سکیں اور اپنا ایک مقام بنا سکیں، لیکن عمران خان وہ شخصیت تھی جو کہ جب کرکٹ کے میدانوں میں جس نے قدم رکھا تو کرکٹ جیسے کھیل کو شہرت بخشنے والا عمران خان تھا، اور کرکٹ کو پاکستان میں عمران خان نے متعارف کروایا، نہ کہ کرکٹ نے عمران خان کو کہیں متعارف کروایا۔ تو عمران خان کی شخصیت وہ تھی جس شخصیت نے پاکستان کے گرد و نواح میں، پاکستان کی گلیوں میں، کریا نگر اگر کرکٹ کو شہرت بخشی تو وہ عمران خان کی شخصیت تھی۔ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو عمران خان کرکٹ کا بے تاج بادشاہ بنا، اور آج پاکستان کے شرق سے غرب جتنے بھی لوگ آج کرکٹ کے نام سے واقف ہیں تو وہ عمران خان کی بدولت ہیں، اور آج دنیا اگر کرکٹ کھیل رہی ہے، پاکستان میں لوگ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے کھیل رہے ہیں۔ کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کا نام شرق سے غرب پوری دنیا میں روشن کرنے کے بعد جب عمران خان نے کرکٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بننے کا یہ سہرا اپنے سر سجایا اور پاکستان کو دنیا میں شہرت بخشی، اور جو ہی آپ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو آپ فلاح و بہبود کی طرف اپنا رخت سفر باندھ بیٹھے۔ وجہ یہ تھی کہ جب عمران خان نے اپنی والدہ کی بیماری کو قریب سے دیکھا جو کہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھی، تو عمران خان نے جب وہ تکلیف دیکھی اور اپنی ماں کو کینسر کی مرض میں تڑپتا ہوا دیکھا تو عمران خان نے کئی ماؤں کا سہارا بننا پسند کیا، اور کرکٹ کے میدانوں میں کمائی ہوئی شہرت اور تمام تر انعامات اسناد شوکت خانم کو عطیہ کر دیے، اور عمران خان نے خیراتی اسپتال کی بنیاد رکھی۔ ایک عالمی شہرت یافتہ کرکٹر جس نے اپنی شہرت کی پرواہ نہ کی، وہ گلیوں محلوں میں گیا، در بدر شوکت خانم کے لیے چندے اکٹھے کیے، ایک روپیہ ہاتھ میں پکڑا اور دنیا کی ایک عظیم ترین اسپتال، کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا، اور پھر وہ شوکت خانم اسپتال اپنے تکمیلی مراحل میں پہنچی، اور آج شوکت خانم ہسپتالوں کا ایک چین اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ عمران خان جس کی آج کردار کشی کی جا رہی ہے۔ عمران خان چونکہ دنیا میں شہرت کی انتہا پر قائم تھا اور آپ کی شہرت آسمان کی بلندیوں پر چھو رہی تھی، ہوا یہ کہ بریڈفورڈ برطانیہ کے ایک شہر بریڈفورڈ کی یونیورسٹی کے چانسلر کی آپ کو آفر ہوئی، اور آپ سے کہا گیا عمران خان سے کہ آپ اپنی تنخواہ مانگیں، ہم آپ کو منہ مانگی تنخواہ دیں گے۔ تو عمران خان نے جب تنخواہ مانگی تو بدلے میں
نادار غریب محتاج طلباء کے لیے بریڈ فوڈ کی طرز کی ایک یونیورسٹی پاکستان میں طلب کر لی، مانگ لی۔ آج وہ یونیورسٹی میاں والی کے شہر پاکستان کے شہر میاں والی میں موجود ہے، جہاں سے کئی نادار یتیم اسیر غریب طلباء اپنی زندگیاں سنوار کر دنیا میں کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں۔ عمران خان اگر چاہتے تو اپنا آپ سنوار سکتے تھے، اور سنورا ہوا بھی تھا۔ دنیا کرکٹ کے بیتاج بادشاہ تھے، اور دنیا میں اپنا مقام خود رکھتے تھے، اور عمران خان نے جب بھی چاہا غریب کی آواز بننا چاہا، اور غریب کے لیے اپنی زندگی تک وقف کر دی، اپنی اولاد کو پاکستان کی خاطر وقف کر کے یہ شخص پاکستان کی عوام کے لیے آج بھی اسی تگ و دو میں مصروف ہے۔ تو یہ تھی مختصر کہانی عمران خان کی کرکٹ کے میدانوں سے فلاح و بہبود کی طرف کا سفر۔ انشاءاللہ اس کا اگلا مرحلہ کل اسی وقت اسی بروڈ کے اوپر آگے لے کر جائیں گے، کیونکہ اگر آج ہی سارا کچھ کر دیں تو میں کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دن میں یہ اتنا ایک بڑا اور عظیم کام ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ زندگیاں ہو گئیں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، زندگی ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو عمران خان کی زندگی ایک باب یا ایک ورقے کی محتاج نہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج یہ پہلا مرحلہ تھا، انشاءاللہ کل دوسرے مرحلے میں دوبارہ یہاں سے ہی شروع کریں گے، اور پھر آگے سیاست کے میدانوں تک، پھر اقوام متحدہ اور عظیم لیڈر، اور اس کے بعد انشاءاللہ 2024 تک پہنچائیں گے جی اس کو۔ تو انشاءاللہ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی بہت زبردست، تھینک یو، ویلکم موسیٰ بھائی۔ جی مانو سسٹر، اوور ٹو یو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کس کو خبر تھی کہ 5 اکتوبر 1952 کو پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا، اور دنیائے اسلام کے ایک عظیم لیڈر کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا۔ جی ہاں، عمران خان نیازی، جو 27 سال ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتا رہا۔ جی ہاں، عمران خان نیازی، جو 27 سال لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا رہا کہ غلام ہم صرف اپنے اللہ کے ہیں، اور اس کے بعد اس کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ عمران خان نیازی، جو 27 سال اپنی قوم کے خوف کے بت توڑنے میں لگا رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جی تھینک یو سو مچ، آج کے لیے اتنا۔ میں انشاءاللہ پھر ضرور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیسپیٹ کروں گی۔ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم۔ جزاک اللہ، تھینک یو خالد محمود بھائی، بگ ایفرٹ۔ ندیم بھائی آپ کے آئی ڈی کا بھی شکریہ۔ موسیٰ بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ موسیٰ بھائی ویلکم۔ آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی نیوز ہے، اور سیکنڈلی ہم نے جو 3 پوائنٹ اٹھائے تھے، اگر آپ کو ہمارا کوشچن آپ نے سنا ہوا ہے تو اس پہ بھی آپ پوائنٹ آف ویو دیں۔ پھر ابو حمدان بھائی آپ کے پاس آتے ہیں۔ جی موسیٰ بھائی ویلکم۔ جی السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، عابد بھائی صاحب کو۔ میں ابھی آپ جوائن کیے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، میں تھوڑا سنتا ہوں تو اس کے بعد میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ابو حمدان بھائی، عاصم کی کار ایکسیڈنٹ میں موت، کس کی؟ عاصم منی۔ خالد محمود بھائی، Are you sure? ایسی Are you sure? اگر میں خبر آپ کو اس طرح دوں تو آپ کو کیسی لگے گی؟ چلے خالد یار محمود بھائی، یار 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 نہ غصہ دلاؤ یار، نہ غصہ دلاؤ یار۔ ریئلٹی پہ آتے ہیں۔ خالد محمود بھائی اس سے ورس ہونے والا ہے۔ ابھی میں ابو حمدان سے پوچھتا ہوں نا، ابو حمدان بھائی
आपने अली भाई की बातें सुनी, उसमें से कोई चीज आपने पिक PFD की भाई कि नहीं? मैं वैसे पूछ रहा था कि अगर इस तरह की खबर मैं आप लोगों को ढूंढ नहीं मैं अच्छा मेरी आवाज आ रही है? जी आबिद जी भाई जी इसे नीचे फेंक दो, कैसा लगेगा? खालिद हमारा बंदे को नहीं गिराते यार।